ہم سب کھڑے ہوں گے. کلام کا جو حوالہ ہے وہ ہے عبرانیوں 11واں باب پہلی سے تیسری آیت. ہیبریو چیپٹر 11 ورس 1 to 3. اس طرح لکھا ہے: اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی. Through their faith, the people in days of old earn a good reputation. ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے. Entire universe was formed at God's command. That what we now see did not come from everything that can be seen. جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو کچھ بنا ہے ان سے نہیں بنایا گیا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین. ہم دعا کریں گے. قدوس خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں فضل دیا کہ تیرے گھر میں آ کر اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے ہم تیری مدح سرائی کر سکیں. اسی طرح جب تیرے کلام میں سے دیکھتے ہیں ہمارے دلوں کو پینیٹریٹ کرنا، تاکہ خداوند تیرا کلام ہمارے دلوں میں سرایت کرے اور ہماری زندگیوں سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. سب کچھ مانگتے تیرے مقدس جلالی یسوع نام سے، آمین. پلیز تشریف رکھے. کسی کی یہ ریکویسٹ تھی کہ اس ٹاپک پہ سرمن ہو سکتا ہے فیتھ کے اوپر. آج ہم جانیں گے کہ یہ جو ایمان ہے، فیتھ ہے، وہ ہے کیا، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے. اب ہم آج اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کریں گے، نیکسٹ ٹائم نیو ٹیسٹمنٹ میں جو فیتھ ہے اس کے بارے دیکھیں گے. واٹ از فیتھ؟ پہلے نمبر پہ اس کی ڈیفینیشن، جو اس کا میننگ ہے. Faith is seeing light with your heart when all your eyes see is a darkness. آپ کی آنکھوں کو جب سارا اندھیرا نظر آ رہا ہے لیکن آپ کے دل کا دیپ کہیں جلا ہو امید کا، اس کو ہوپ کہتے ہیں. Faith is not about everything turning okay. Faith is about okay no matter how things turn out. تو فیتھ جو ہے، یہ اگر آپ کے لیے شفا ہو یا نہ ہو، اگر ایمان ہے خدا پر کہ وہ شافی ہے تو وہ شافی ہی ہے. شفا نہیں مل رہی تو اس کی کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے. فیتھ کیا ہے؟ ٹو ون ہو ہیز فیتھ نو ایکسپیکٹیشنز از نیسیسری. ٹو ون وداؤٹ فیتھ نو ایکسپیکٹیشن از پاسبل. کوئی بھی توقع آپ نہیں کر سکتے. جس کو فیتھ ہے اس کو کچھ بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی. خداوند کرے گا اگر اس نے وعدہ کیا ہے، اور جن کا ایمان ہے ہی نہیں وہ کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. فیتھ از ٹیکنگ دا فرسٹ اسٹیپ ایون وین یو ڈونٹ سی دا ہول اسٹیئر کیس. اگر آپ کو ساریاں سیڑھیاں نظر نہیں آتی، صرف ایک سٹیپ جس پہ قدم رکھنا ہے اگر وہ نظر آتا ہے تو ایک دن آئے گا جب آپ پوری سیڑھی دیکھ سکتے ہیں. اس کو فیتھ کہتے ہیں. فیتھ از اے چوائس ٹو ٹرسٹ گاڈ. ہر شخص نہیں کر سکتا. آپ کا ٹرسٹ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا خدا کے کلام سے. فیتھ کو بڑھانے کے لیے آپ کو کچھ سننے کی ضرورت ہے. ابھی پاسٹر انکل نور اللہ کی میٹنگ ہوئی ہے. دوسری اسٹیٹ سے بھی لوگ ٹریول کر کے جہازوں پہ میٹنگ کو اٹینڈ کرنے چاہیے. انہوں نے سنا کہ خداوند کے خادم کو خدا نے برکت دی ہے. اسی لیے جو فیتھ ہے از اے چوائس ٹو ٹرسٹ گاڈ ایون وین دا روڈ اہیڈ سیمز انسرٹن. آپ کے سامنے جو سڑک ہے، آپ کے سامنے جو گول ہے، اگر لگتا ہے پاسبل نہیں ہے، لیکن فیتھ جو ہے اس سے ایمان سے ممکن ہے. ہماری سسٹر ہیں یہاں پہ، پروین مارک،
ان کے خاوند کی کرونے میں ڈیتھ ہو گئی. 2 وکیلوں کے پاس میں گیا، ان کا بیٹا، بہو، 3 بچے پاکستان میں تھے، اسپانسر کیا ہوا تھا. لا یہ ہے کہ اگر جس نے اسپانسر کیا ہے اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ اس ملک میں نہیں آ سکتے، چونکہ انہی کو تو انہوں نے فالو کرنا ہے. 2 وکیلوں کے پاس گیا، وہ مجھے بار بار تنگ کرتی تھی، صفدر ایس وکیل کو جا، ایس کو، منو لگتا ہے میرے بچے آ جائیں گے. میں کیا آنٹی جی نہیں آنے. ان کے خاوند کی گاڑی تھی، میں نے گاڑی بھی بیچ دی کسی کو، کہتے نے میں لگتا ہے یہ بچوں کے لیے رکھتا ہے. میں نے کہا بچہ نے آنا ہی نہیں، گاڑی بیچیں، آپ اپنے خرچے پورے کریں کہیں. لیکن کیا ہوا، اس عورت کا فیت تھا. ایک دن ہوا کہ وہ پورا خاندان، بیٹا بھی، جب ایمبیسی میں گئے ہیں انہوں نے کویسچن ہی نہیں کیا کہ جو جس کے پاس آپ جا رہے ہیں زندہ ہے یا نہیں ہے. زوردار تالیاں اس ایمان کے لیے ہم بجائیں گے. جو ایمان ہے، فیت ہے، اس سے میرے عزیزو بڑے بڑے کام جو ناممکن ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. پرانے عہد نامے میں 9 فیتھ ہیروز ہیں. پرانے عہد نامے میں 9 فیتھ ہیرو ہیں. ایبل ہابل، اینوک ہنوک، نوحہ نو، ابراہیم، سارہ، آئزک، جیکب، جوزف، موزس. سو یہ کلام مقدس نے 9 ہیرو ہیں فیتھ کے. ان کو all these heroes describe as living by faith. یہ 9 کے 9 جو ہیں یہ ایمان سے زندہ رہے ہیں، اور ان میں سے آج ایک کا ہم ذکر کریں گے اور اس کے اوپر غور کریں گے. میننگ آف فیتھ مین اعتبار کرنا کسی چیز پہ، یقین کرنا. آپ برج کے اوپر جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے یہ برج میں اتنی طاقت کیپیسٹی ہے، آپ کی گاڑی کا ویٹ ہینڈل کر سکتی ہے. اس کو فیتھ کہتے ہیں، یقین، بھروسہ، اعتماد. ہبریو میں لفظ ہے EMUNAH، امیونا کا مطلب ہوتا ہے بلیف، ٹرسٹ، اسٹرانگ اینڈ انویونگ کنوکشن. کوئی شخص جس کو آپ کا ذہن چینج نہ کر سکے، آپ کا جو فیتھ ہے اس کو چینج نہ کر سکے، اس کو ہبریو نے کہا ہے فیتھ فلنس، فل ریلائنس اپون گاڈ. پورے طور سے خدا کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ رکھنا، ایمان رکھنا، اس کو فیتھ کہتے ہیں. ان گریک لفظ ہے پائسٹائسس، PISTIS، جس کا مطلب ہے پرسیوڈڈ. پرسیوڈڈ کا مطلب ہے آمادہ ہونا، قائل ہونا، یقین رکھنا، راغب ہونا. ڈیوائن پرسیوشنز اینڈ ٹرسٹ ان گاڈ. کمٹمنٹ ٹو اے فیتھفل ریلیشن شپ، بوتھ بلیو اینڈ ایکشن. کچھ ہیں خدا پہ ایمان ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی بائبل ریڈنگ نہیں ہے، کوئی چرچ گوئنگ نہیں ہے. ہاں جی ہم کرسچنس ہیں، بہت سے ہیں، لسٹ میں مل جائیں گے. لیکن کلام مقدس میں ان گریک میں یہ لفظ ہے آمادہ ہونا، کسی چیز پہ قائل ہو جانے کو فیتھ کہتے ہیں. ابراہم کا نام جو ہے ابرام سے ابراہم چینج ہوا. سیکرٹ بیہائنڈ نیم سلیکشن. آپ جب نام کا چناؤ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے. جیسے ایڈم نیم ایو his children and all of the animal. آدم نے ہوا کا نام آدم نے رکھا تھا، اس کے بچوں کا نام آدم نے رکھا تھا، اور جتنے بھی جانور ہیں ان کا نام آدم نے رکھا تھا. ایڈم authority over all his children, animal and his wife. وائف کے اوپر بھی اتھارٹی آدم کی. God name the light, darkness, sky and land. یہ خدا نے 4 چیزوں کے نام رکھے ہیں. God has authority over light, darkness, sky and land. So جو اس کے پیچھے مطلب ہے، پوائنٹ یہ ہے، if you have authority over something, you have a right and responsibility to name it. خدا نے ابراہیم سے ابراہم اس لیے رکھا، خدا کی اتھارٹی اس کے اوپر تھی. آج بھی جب ایک فیمیلز کی شادی ہو جاتی ہے
تو دلہن جب دلہے کے پاس جاتی ہے تو لاسٹ نام چینج کرتی ہے. اگر یہ اتھارٹی آج کی لیڈیز اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، کلام کے مطابق یہ ہے. آج بھی یو ایس اے میں جب یا دنیا میں جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکی کا لاسٹ نام چینج ہو جاتا ہے. کچھ ایسی لیڈیز آپ کو ملیں گی، انہوں نے اپنا لاسٹ نام اس لیے چینج نہیں کیا، مجھے نام پسند ہے. وہ ساری عمر سبمیشن میں نہیں آئیں گی، نیچرلی اور اسپرچولی طور پر ان کے خاوند کو کال کریں، وہ آپ کو بتائے گا مجھے نام پسند ہے. کیا مطلب ہے نام پسند ہے؟ کیا ہے نام جو دنیا میں اور نہیں ہو سکتا؟ سو جو نام چینج ہوا ہے اس کے پیچھے مطلب ہے. اگر ایک فیمیل کا نام چینج ہوتا ہے تو جس خاندان میں وہ آئی ہے اس خاندان کی اسپرٹ، اس خاندان کے جینز جو ہیں اس میں آگے جنریشن میں چلنے ہیں. اور اگر پہلے اسٹاپ ہے کہ لیڈی اپنا نام ہی نہیں چینج کرنا چاہتی، that woman is in problem. سو کلام کے مطابق آدم نے جن چیزوں کا نام رکھا، آدم کی اتھارٹی آج بھی کتنے جانور طاقتور کیوں نہ ہوں انسان قابو کر سکتا ہے. اور اسی طرح خدا نے اتھارٹی آسمان زمین کو، اس کو پتہ انسان اسے ہینڈل نہیں کر سکتا، تو خدا کی اتھارٹی ان چیزوں پہ تھی. اسی لیے تارا جو ابراہیم کا باپ تھا، اس نے اس کا نام ابرام رکھا، جس کا مطلب ہے ہائی فادر، ایگزالٹڈ فادر، بڑا باپ. لیکن خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا نے نیم چینج کر کے ابراہیم رکھ دیا، جس کا مطلب ہے فادر آف مینی نیشن، فادر آف ملٹیٹیوڈ. ایک خاندان کا باپ نہیں، قوموں کا باپ. تو خدا نے جب نام چینج کیا ہے تو نام کے پیچھے مطلب ہوتا ہے. پہلا پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے کہ 9 جو فیتھ والے لوگ پائے جاتے ہیں پرانے عہد نامے میں، اس میں ہے فیتھ کال. جو پہلا پوائنٹ ہے، گاڈ کالڈ ابراہیم، خدا نے ابراہیم کو بلایا ہے. پیدائش 12واں باب 1 سے 3 آیت. اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، برکت دوں گا، تیرا نام سرفراز کروں گا اور تو باعث برکت ہو. سو یو ول بی بلیسنگ فار ادرس. صرف برکت تجھے ہی نہیں، تیرے وسیلہ سے بہت سے خاندان، بہت سے لوگ، بہت سی قومیں برکت پائیں گی. جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. پہلا جو ہے جو پوائنٹ وہ ہے فیتھ کال. کالنگ کس کے پاس ہے؟ کالنگ سب کے پاس ہے. آج میں اور آپ اپنی کالنگ کو چھپائے بیٹھے ہیں، لیزی ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، کچھ نہیں. کالنگ سب کے پاس ہے. ابراہیم کو کال کیا ہے خدا نے، اور کیا کہا ہے؟ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن، پہلے نمبر پر لیو یور کنٹری، اور اپنے ناطے دار، یور پیپل، جن لوگوں میں تم رہتا ہے، اور اپنے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے، اینڈ یور فادر ہاؤس. باہر کے ملکوں میں جانے کے لیے یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن خداوند کے لیے نہیں کرتے. کالنگ کیا ہے کہ میں اس ملک کو چھوڑ، اپنے رشتہ داروں کو اور باپ کے گھر کو چھوڑ. تو جو کال کیا ہے کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا، سرفراز کروں گا، اور جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا. اس قدر خدا نے اس شخص کو میرے عزیزو برکت دی ہے. اس قدر خدا نے اس شخص کو جب چنا ہے تو برکت دی ہے کہ نہ صرف اس کے وسیلے سے بہت سے قبیلے، نہ صرف اس کے وسیلے سے بہت سے خاندان، نہ صرف اس کے وسیلے سے ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت جو اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی کمیونیکیشن کرتا ہے، کوئی بھی کنیکشن ہوتا ہے، کوئی بھی ریلیشن ہوتا ہے، میں تیرے وسیلہ سے لوگوں کو برکت دوں گا. اور لکھا ہے زمین کے سارے قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. آج جیوش قوم میں میرے عزیزو آپ دیکھتے ہیں ان کا اکنامک سسٹم، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ
शायद आप में से कितने यहाँ बैठे हैं जो जूश लोगों की कंपनी और उनके सोर्सेस की वजह से ब्लेस हैं, जिसकी वजह से आप अपने खानदान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए खुदा ने इब्राहिम को कॉल किया है और कॉल किया है, तू आजा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तू आजा, मैं तुझे बरकत दूंगा, तू आजा, मैं तुझे सरफराज करूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। यूएसए अगर इस लेवल पे आज है तो मेरे अजीजों, इसके साथ वही बरकत का वादा जो खुदा ने इब्राहिम से जब उसको कॉल किया है उन लोगों की वजह से है। मैं और आप कितने खानदान यहाँ पे मौजूद हैं जो इन बरकतों से सरशार हैं, बरकतों से माला माल है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि और रिश्तेदारों के लिए बरकत का बायस बने हैं। पहली बात, फेथ कॉल इब्राहिम को बुलाया है कि तू अपने रिश्तेदारों को, नातों को, बाप के घर को छोड़ तो मैं करूंगा। और इस शख्स ने ईमान के वसीला से उस जगह को जहां पे रहता है छोड़कर वो किया है जो खुदा ने कहा है, उसको किया है तो बरकत पाई है। मैं और आप भी, अगर खुदा ने मुझे और आपको किसी काम के लिए बुलाया है तो मुझे और आपको उसको फॉलो करना है। अगर हम दूसरों के लिए बाबरकत होना चाहते हैं, जोरदार ताली बजाएंगे उसकी हज़ूरी के लिए। इस शख्स को कॉल किया है, इब्राहिम निकला, और कहां से निकलना है? फेथ टेस्ट। जब इसको बुलाया है निकला, अब ईमान के साथ निकल तो आए, आगे टेस्ट मौजूद है। हमारे सब के यहां पे टेस्ट हुए हैं जितने बैठे हुए। एक तो टेस्ट पाकिस्तान में हो गया था कि ये मेडिकल पास भी करते हैं या नहीं, दूसरे टेस्ट यहां पे चलते हैं। कम से कम 3 साल तो सही रगड़ा लगता है यहां पे हर शख्स को, और 5 साल के बाद स्मूथ हो जाता है काम। टेस्ट, और सबको जाना पड़ता है इसमें से, घबराने की जरूरत नहीं। जो आना चाहते हैं इस मुल्क में, याद रखें, आते ही आप प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नहीं बैठने वाले, टेस्ट में से गुजरना है, प्रॉब्लम, मुश्किलात का सामना करना है। तो टेस्ट क्या हुआ है? पैदाइश 12 बाब, उसकी 4, 5, 10, 14, 15, 17 वर्स पढ़ेंगे। सो इब्राहिम खुदा उनके कहने के मुताबिक चल पड़ा। अब खुदा ने कॉल किया है, ये शख्स चल पड़ा है। अब जब गया है वहां पे तो लिखा है अब ये टेस्ट का टाइम आ गया। घबराना नहीं है, टेस्ट में घबराना नहीं है। टेस्ट में जो नर्वस होते हैं ना, एम्बेसी में उनके हाथों से पेपर गिर जाते हैं, वो उनका वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। दे नो दैट कि ये शख्स नर्वस है। टेस्ट आया है, फिर क्या हुआ? प्रॉब्लम, मुश्किलात, सिकनेस, कुछ भी आ गया है। सो टेस्ट क्या था इब्राहिम का? सो इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा, और लूत उसके साथ था, उसका नेफ्यू लूत उसके साथ था। लूत जो नेफ्यू है, हिस्ट्री बताती है कि जब लूत पैदा हुआ था, पैदाइश के वक्त इसकी मदर की डेथ हो गई थी, और यह भी छोटा ही था तो इसके बाप की भी डेथ हुई थी। उसका नाम हैरन था। तो बाप भी मर गया था और मदर भी मर गई थी। इसलिए इब्राहिम ने इसको एक एज ए बेटे के तौर पर पाला था लूत को, और चूंकि इनके साथ रहता था इसलिए वो भी साथ गया। ऐसा नहीं कि फैमिली के सारे बच्चों को छोड़ दिया था, तो एक फेवरेट था उसको पिक कर लिया कि ये ना हमारे साथ बस जाएगा। स्टोरी ये है कि वो उसका मदर और फादर मर चुके थे, इसलिए इब्राहिम उसे साथ कर लेकर गया। और लिखा है और इब्राहिम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ। हरान तुर्की है, हरान तुर्की है, तो ये तुर्की से चला है। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल जो उन्होंने जमा किया था, ऑल देयर पोजेशंस, सब कुछ ही, जैसे नहीं आप पाकिस्तान में अपना घर बार बेचकर इधर आते हैं, ऐसे ही इन्होंने किया है। और उन आदमियों को जो उनको हरान में मिल गए थे साथ लिया। ऐसे नहीं कि वो आदमी घूम रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, और वो भी चले गए। नो, इसका है अक्वायर्ड पीपल,
जिन लोगों को कमाया गया है, जिन लोगों की इन्होंने कीमतें अदा की थी। सो तुर्की में एक्चुअली तो जो हरान में पैदा नहीं हुआ, जो अराक में ऊर की सरजमीन जो है ये अराक है, यहाँ पर इब्राहिम पैदा हुआ ऊर में इराक से, और यहाँ से ये माइग्रेट होकर तुर्की में चले गए थे, और वहाँ से खुदा ने इसको बुलाया जब ये 75 साल का हो सका। लेकिन ये था कि जो ऊर था, इराक था, कैल्डॉन जो रिलीजन था, जो नजूमी थे, ज्योतिषी लोग थे, कलदानी कौम उनको कहते हैं, ये उनमें से था। इसका बाप जो था ये ही वॉज अ पॉलीथिज्म, द बिलीव इन मैनी गॉड। इसका जो बिलीव था बहुत से खुदाओं पे था, क्योंकि इब्राहिम का बाप जो था ये बुत बेचता था, और बिजनेस की वजह से ये इराक से तुर्की में माइग्रेट हो गए थे, और तुर्की से फिर इधर आए। आपने जैसे पाकिस्तान से पहले सऊदी अरब आना है, सऊदी अरब से वीज़ा ला के फिर अमेरिका, यही इसका हिसाब हुआ है। और दूसरी बात जो है, फेथ टेस्ट क्या हुआ है? फेथ टेस्ट हुआ कि इब्राहिम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था, और उन आदमियों को जो उनको हरान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मिलके कनान को रवाना हुए इसराइल की तरफ, और वो मुल्क कनान में आए। और फिर क्या हुआ 10वीं आयत में, और उस मुल्क में काल पड़ा, और इब्राहिम मिस्र को गया और वहाँ टिका रहा, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। पहली बात जो शख्स को फेस करनी पड़ी है, जो ही माइग्रेट हुआ है, काल पड़ा मुल्क में। खुदा ने बुलाया है, उसने सुना है, लेकिन अगला काम क्या है? टेस्ट में क्या? पहली बात जो ही है वो काल पड़ा है। और यूं हुआ कि जब इब्राहिम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो नहायत खूबसूरत है, और फिरौन के उमरा ने उसे देखकर फिरौन के हजूर में उसकी तारीफ की, और वो औरत फिरौन के घर में पहुंचाई गई। दूसरा काम, बीवी उससे छिन गई। टेस्ट। और खुदा ने फिरौन और उसके खानदान पर इब्राहिम की बीवी सारा के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाज़िल की। बट द लॉर्ड इन्फ्लिक्टेड सीरियस डिजीजेस ऑन फेरो एंड हिज हाउसहोल्ड। फिरौन पर, उसके घराने पर खुदा ने बीमारियां, कुछ ऐसी बीमारियां मेरे जीजों हैं, डिजीजेस हैं, ऐसा नहीं कि वो शैतान ही सारा कुछ, खुदा भेजता है मुझे और आपको तंबीह करने के लिए। और 13वें बाब की 5वीं आयत में लिखा, और लूत के पास भी जो इब्राहिम का हम सफर था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे। अब लूत के पास भी माल है, इब्राहिम के पास भी माल है, बुलाया गया है, और इनके पास डेरे हैं। और तीसरी बात क्या, और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ। डिस्प्यूट ब्रेकआउट दोनों पार्टीज में होते हैं ना, यहाँ पे भी कई खानदानों में झगड़े होते हैं, थोड़ी देर के बाद वो झगड़ा शुरू हो जाता है। ये टेस्ट का टाइम है, टेस्ट में आपने पास करना है। झगड़ा हुआ है, खुद जाकर सुलह करें, बड़ा है या छोटा है डजंट मैटर। झगड़ा, 3 चीजें यहां जो टेस्ट की हैं। पहली बात जो टेस्ट की है, मुल्क में काल पड़ा है, खुदा ने बुलाया है, खुदा की मर्जी हम कहते हैं है तो हम यहां पे आए हैं। लेकिन अगर टेस्ट का पीरियड चल रहा है तो मेरी बहन मेरे भाई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी टेस्ट में जब मुल्क में काल पड़ा है, और दूसरा बीवी छिन गई है, तीसरा चरवाहों में लड़ाई हुई है, ये 3 बड़े टेस्ट का उन्हें सामना इब्राहिम को करना पड़ रहा है। लेकिन वो हारा नहीं है, क्योंकि इब्राहिम चाहे 75 साल का यहां से चला है, हरान से कनान जो है
400 माइल्स दूर है, 400 मील का सफर करके ये वहां पे गए हैं। लेकिन जो ही गए हैं, खुदा ने बुलाया है, तू वहां से अपने रिश्तेदारों से, अपने बाप के घर से, उस मुल्क से निकला और मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां पर तुझे मैं सरफराज करूंगा, तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तुझे बरकत दूंगा। और आते ही टेस्ट आ गए हैं। कई बार हम डमाडोल हो जाते हैं, ये टेस्ट शायद इसलिए हैं कि खुदा की मर्जी नहीं थी। मेरे अजीजों, अगर उसकी मर्जी ना होती तो वो तुम्हें यहां आने ही ना देता। उसकी मर्जी है तो आप यहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन टेस्ट में पास हो। ये इसका टेस्ट जो है, मुल्क में काल है, तंगी आ गई है, खाने के लिए नहीं है, जानवर मर रहे होंगे, कुछ ना कुछ जरूर है। लेकिन दूसरा काम क्या हुआ है, बीवी जो है वो भी छिन गई है। और तीसरा, झगड़ा चल रहा है, खानदान में झगड़ा चल रहा है, लूत में, इब्राहिम के चरवाहों में झगड़ा हुआ है। और उन्होंने डिसीजन किया, इब्राहिम बड़ा था, उसने कहा जो कुछ तुझे पसंद है तू ले ले, मैं जो ठीक नहीं, जो तेरी नजर में ठीक नहीं, मैं वो ले लेता हूं। लेकिन क्या होता है, इब्राहिम ने जो कुछ भी चुनाव किया, कॉल थी। अगर कॉल है, जितने मर्जी टेस्ट आए, आपको खुदा सरफराज करेगा, क्योंकि उसने कॉल करके बुलाया है। तो क्या हुआ है, इब्राहिम को खुदा ने बरकत दी, कॉल भी जाता रहा, बीवी भी वापस आ गई और सुलह सफाई भी हो गई, जो दूसरा पॉइंट था। तीसरा है फेथ प्रॉमिस। खुदा ने उसके ईमान की वजह से एक वादा किया है। गॉड्स प्रॉमिस विद इब्राहिम, खुदा ने इब्राहिम से वादा किया। पैदाइश 15 बाब 1 से 7 आयत में लिखा है, इन बातों के बाद खुदा उनका कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ऐ इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बड़ा अजर हूं। इब्राहिम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा? मायूस हो जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं, अब क्या होगा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीअज़र है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी। अब इसने शिकवा भी किया है, 75 साल की उम्र ऑलरेडी पैस हो गई है, साल गुजरते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहे हैं, तू मुझे क्या देगा, कोई औलाद नहीं है। देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा, माय सर्वेंट जो है वो मेरा वारिस होगा, वो ऊन करेगा सारा कुछ जो मुझे तू बरकत तो दे दी, वहां से बुलाया, बरकत दे दी, लेकिन तूने कहा था कौमों का बाप होगा, औलाद किधर है? तब खुदा उनका कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, जो खादम है, जो नौकर है, तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा, योर ओन फ्लैश, जो तेरी बॉडी से, तेरे बदन से पैदा होगा, वो इसका वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया। खुदा ने अब क्या किया है कि इब्राहिम को बाहर ले गया और क्या कहा, और कहा अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। वो कहता है जो मेरा नौकर है, सारे मालो दौलत का, चूंकि वही हमारे पास है, मालिक होगा। खुदा ने कहा आसमान की तरफ देख, अगर तू सितारों को गिन सकता है तो बता मुझे, तेरी औलाद इस तरह अनगिनत होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया, फिर गिला किया है, फिर खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसके हक में रास्तबाजी शुमार हुआ। जब हम ईमान के साथ चीज़ें करते हैं तो वो भी एक रास्तबाजी का साइन है। और उसने उससे कहा, मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। और पैदाइश 17 1 से 5 में जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ, प्रॉमिस क्या है मेरे जो, जब 99 ईयर ओल्ड हो गया है, तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदा कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर कहा, क्या देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम फिर
ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا. یہاں پر چینج کیا ہے, پرومس کیا ہے خدا نے. اس شخص نے جب وہاں سے نکلا, ٹیسٹ آیا ہے. ٹیسٹ کے بعد کیا ہوا ہے؟ ابھی بھی جس چیز کے لیے خدا نے وعدہ کیا ہے میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا, وہ تو ابھی ہوا نہیں. اور شخص جو ہے 75 ایئر سے لے کر اب 99 100 ایئر کا ہونے والا ہے, اور اس نے شکوہ کیا ہے خدا سے کہ خداوند کہاں ہے وہ اولاد جو میرے مال و دولت کی وارث ہوگی؟ کہاں ہے وہ اولاد؟ وہاں وہ ہیں وہ بچے جو ان کے وارث ہوں گے. لیکن خدا کیا لکھا ہے؟ رویا میں خدا اس کے پاس جاتا ہے, اس کو اٹھاتا ہے, اٹھ کمرے نکل, ٹینٹ سے نکل اور آسمان کی طرف دیکھ. کیا تو ستاروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں. کیا تو ستاروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں. کیا تو ستاروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں. اگر تو ستاروں کو نہیں گن سکتا تو تیری اولاد ان ستاروں کی مانند ہوگی, زمین کے ریت کے ذروں کی مانند ہوگی, جن کو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتا, جن کا تو شمار نہیں کر سکتا. تیری اولاد ایسے ہوگی. اور پھر لکھا ہے پھر یہ خداوند پر ایمان لایا ہے کیونکہ خدا نے کہا تو جانتا ہے کہاں سے تجھے نکالا ہے. کسدیوں کے اور میں, کسدی جو ہے انون نیم ہے, لیکن عراق کا اس ایریا ایون جس کا نام نہیں رکھا گیا وہاں سے اس کو نکالا گیا ہے. باپ بت پرست ہے, بتوں کا بزنس کرتا ہے, لیکن خداوند نے جب ابراہیم کو بلایا ہے تو میرے عزیزو یہ اس بات کو فالو کرتا ہے. اور خدا نے کہا تو میرے حضور میں کامل رہنا ہے, تو نے میرے حضور چل اور کامل رہ, میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا, میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. اگر آج تک سٹاپ لگ گیا ہے تو بڑھوتی نہیں ہو رہی تو میری بہن میرے بھائی اس کام کو یاد کیجئے گا جب خدا نے آپ کو کال کیا تھا. تو وہاں سے نکل, باپ کے گھر سے نکل, اس ملک سے نکل, اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس جگہ پہنچاؤں گا جہاں تجھے برکت ملے گی. تیرے وسیلے سے بہت سے لوگ برکت پائیں گے, اور یہ میرا تیرے ساتھ عہد ہے. پرامس کیا ہے کہ آج کے بعد تو ابراہیم نہیں ہے, چونکہ تو دوبارہ خدا پر ایمان لایا ہے. تو ایگزالٹڈ فادر نہیں بٹ فادر آف مینی نیشن, بہت سی قوموں کا باپ ہوگا. اور تیسرا سٹیپ جو ابراہیم کی زندگی میں آیا ہے میرے عزیزو, وہ پرومس ہے. پرومس کے ساتھ نیم چینج ہوا ہے. جب نیم چینج ہوا ہے تو نیم چینج کریں, کیونکہ نیم چینج کرنے کے بعد بڑی برکتیں ہیں. نیم چینج کرنے کے بعد آسمان کے ستاروں جیسی برکتیں موجود ہیں. نیم چینج کرنے کے بعد جو زمین کے ریت کے ذرے برکتیں موجود ہیں. میں اور آپ اگر برکتیں پانا چاہتے ہیں تو اس فیتھ کی طرح جو فیتھ فادر ہے جس کو قوموں کا باپ کہا گیا ہے, ابراہیم کی مثال اپنے سامنے رکھے گا. جب نیم چینج ہو گیا ہے, برکتیں چینج ہو گئی ہیں. اگر آپ کی برکت رکی ہے, ٹرائی ٹو چینج یور نیم, اپنے نام کے ساتھ. خداوند یسوع مسیح نے کہا ایسا نام میں تجھے دوں گا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے, اور وہ نام کتاب حیات میں لکھا ہے. میری بہن میرے بھائی, اگر دنیا میں گم ہے, دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں کچھ, تو آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے. اس نام کو جو یسوع نام ہے اپنے ساتھ لیجئے گا. اسی نام میں برکت ہے, اسی نام میں شفا ہے, اسی نام میں طاقت ہے, اور وہی نام معجزات کا خدا ہے. اسی سے معجزے ہوتے ہیں اور اسی سے قومیں سربلند ہوتی ہیں. چوتھی بات جو ہوئی فیتھ بلیسنگ, یہاں پہ ایمان کے ساتھ ابراہیم کو برکت ملی ہے. پیدائش چیپٹر 18 پہلی سے 10ویں آیت. اور پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا. ممرے کے بلوت, ممرے انسان کا نام ہے, بلوت درخت کو کہتے ہیں. ممرے انسان, ممرے کے بلوتوں میں. اور خاص کر اگر آپ گاؤں میں جائیں, وہاں پہ میلے لگتے ہیں, اور ایک بہت ہی پرانا درخت جو ہے اس کے نیچے ڈھول بجاتے ہیں. ہم بھی جاتے رہے ہیں, وہاں سے روٹیاں کھاتے تھے. ڈھول بجاتے ہیں, وہاں پہ اسپرٹس آتی ہیں. ایسے ہی چونکہ بتوں کا ماننے والا تھا گھرانہ, خدا نے وہی کلیہ اختیار کیا
کہ اس کو کیسے میں نے ملنا ہے۔ اب ابراہیم اپنی چوکھٹ پر باہر بیٹھے چل کر رہا ہے۔ ممرے کے بلوتوں میں خدا نظر آیا۔ ممرے جس شخص کا نام، بلوتون درختوں میں خدا نے اس نے دیکھا کہ وہاں پہ 3 شخص ہیں۔ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا، اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں۔ You never know that آپ کے گھر میں کون شخص کس روپ میں آیا ہے۔ کوئی بھی انسان آپ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، ضرور اس کو پانی دیں، ضرور چائے پلائیں، ضرور اگر کھانے کا ٹائم ہے تو وہ پیش کرے۔ You never know that۔ ایسے ہی اس کے ساتھ ہوا ہے، اور اس نے کیا کہا ہے، اگر آگے ہیں میری طرف تو کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ جب فیتھ ہے تو سائن جب آپ کو مل جائے گا، آپ 100% وہ کام ہوا بھی نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسی لیے اب جو خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں قوموں کا باپ تجھے بناؤں گا، ٹائم آ گیا ہے۔ یہ 3 اشخاص جو ہیں پہلے نہیں میں کبھی دیکھے تھے، یہ 3 شخص جو ہیں یہ ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ وقت آ گیا ہے، خدا نے جو وعدہ کیا ہے۔ اس لیے خدا کے بہت سے وعدے ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن اگر ایمان کے ساتھ ہم ڈٹے رہتے ہیں خدا معجزات کرتا ہے۔ اور لکھا ہے انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر، اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا۔ 99 ایئر اولڈ دوڑ کر بیوی کے پاس گیا ہے، میرے گھر میں خادم آئے ہیں، اور کہا 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے۔ 3 پیمانہ جو ہوتا ہے یہ آلموسٹ 25.5 پاؤنڈز، آلموسٹ 12 کلو آٹا۔ 3 بندے ہیں، خوشی اتنی ہے کہ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ پکا دو۔ کچھ ہوتے نہیں ایسے جن کو انٹرٹینمنٹ بڑی زبردست آتی ہے، وہ کچھ بھی ہولڈ نہیں کرتے کہ کل ہمارے پاس کیا ہوگا۔ کئی تو سوچتے ہیں کہ مہمان جائے اور بچوں کو ہم نے دینا، رو رہے ہیں، وہ نہیں سوچتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، 3 پیمانہ آٹا اسے گوندھ کر کہا بیوی کو اس کے پھلکے بنا دے، اور ابراہیم گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا۔ اب یہ گیا ہے جدھر جانور ہیں وہاں بھی دوڑ کر، یہ شخص بوڑھا ہے، دوڑ دوڑ کر کام کر رہا ہے کہ 3 خادم اس کے گھر میں آگے ہیں۔ اس کو پتہ لگ گیا ہے میری برکت کا وقت آ گیا ہے، اور دوڑ کر گیا ہے اور کیا کیا ہے، جوان کو دیا اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور اگلی آیت میں لکھا ہے اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا۔ ابراہیم کھڑا رہا اور مہمان کھا رہے ہیں۔ وجہ، ہوسٹ ڈز ناٹ سٹ اور ایٹ ود دا گیسٹس ان دیٹ کلچر۔ اس کلچر میں جب مہمان آتا تھا گھر والے نہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے نہ ان کے ساتھ کھاتے تھے۔ اب کلچر چینج ہو گیا ہے، اب تو جو مین چیئر ہے یہ جی گھر والا ہاؤس ہولڈ ہے، یہ اس کی چیئر ہے، اس نے مہمانوں کے ساتھ کھانا ہے۔ سو اسی لیے کلام میں کچھ چیزیں جو کلچر کی وجہ سے چینج ہوئی ہیں ان پہ ایمفیسائز نہ کیجیے گا۔ اگر میں اس کو آج اپلائی کروں تو کہاں آپ کریں گے؟ کلام غلط ہے؟ نہیں، کلچر چینج ہو گیا ہے۔ اگر کلچر چینج ہوا ہے، کلام چینج نہیں ہوا، کلچر چینج ہوا ہے۔ اگر کلچر چینج ہوا ہے تو اس کو ہم نے کلام کے ساتھ نہیں ترازو کرنا، تولنا۔ یہاں پر 3 خادم بیٹھے ہیں، لیکن کیا
ابراہیم بھی بیٹھا ہے, اس کی بیوی بیٹھی ہے, اس کا نوکر بیٹھا ہے, یا اور ان کے ساتھ جتنے وزٹر بلائے ہوں گے, ہمارے گھر میں مہمان ہیں, آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, اتنا پورا بچڑا پکا دیا ہے. وہ 3 لوگوں نے تو نہیں کھانا تھا. تو لکھا کیا ہے کہ اس نے پھلکے بنائے ہیں, دودھ اور بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا, اور آپ خود درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا. پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے. تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا, اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. زوردار تالی بجائیے گا. دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. اب یہ شخص جو فیت کے ساتھ اس جگہ سے نکلا ہے, اور کی سرزمین میں سے نکلا ہے, عراق سے نکل کر ترکی, اور ترکی سے اب اسرائیل میں آیا ہے, حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور حالات کے بعد اس نے پرامس کیا ہے. پرامس سے بھی ٹائم گزرتا جا رہا ہے, لیکن میرے عزیزو بہت سی باتوں میں ٹائم اس کا ہے, آپ کا نہیں ہے. ہم اپنے ٹائم سے ہر چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کا نہیں, اس کا ٹائم ہے. لیکن پھر اس کے بعد چوتھی بات جو ہوئی ہے, اس نے بلیس کیا ہے. ایک دن جب بیٹھا ہے تو یہ تینوں خادم ممرے کے بلوت جو ہیں ان میں سے نظر آئے ہیں. ممرے کے بلوتوں میں جب نظر آئے ہیں تو اس کو سمجھ آ گئی کہ جو وعدہ خدا نے کیا ہے پورا ہو چکا ہے, اور یہ دوڑ دوڑ کر کام کر رہا ہے. خداوند نے میرے لیے یہ کیا ہے. یہ دوڑ کر بیوی کے پاس جاتا ہے کہ پھلکے بنا دے, یہ دوڑ کر جوان کے پاس جاتا ہے بچڑا بنا دے. اسی طرح اس نے میرے عزیزو دودھ لیا ہے, مکھن لیا ہے, بچڑا لیا ہے, روٹیاں پکائی ہیں, اور ساتھ ان کے کھڑا ہے. اور پھر ان کا میسج کیا تھا؟ میسج یہ تھا, اس نے اس سے کہا میں موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا, اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. اور خدا نے ان کو بلیس کیا, اور وہ بیٹا آج پورا اسرائیل, پوری جوش نیشن, جس کی وجہ سے اور قومیں بھی بلیسڈ ہیں. اسرائیل جس کی وجہ سے بہت سے قبیلے بلیسڈ ہیں. اسرائیل جن کی وجہ سے بہت سی فرمز, بزنسز بلیسڈ ہیں. جس کی وجہ سے بہت سے خاندان نہ خود بلیسڈ ہیں. جیسے ابراہیم کے لیے لکھا گیا کہ نہ صرف ان کو تجھے بلیس کروں گا, بلکہ تیرے وسیلہ سے جو کہ تجھے کانٹیکٹ کرے گا, تجھے ٹچ کرے گا, تیرے ساتھ بات کرے گا, میں ان کو بھی بلیس کرتا جاؤں گا, کیونکہ تو باعث برکت ہوا. تو ایک فاؤنٹن کی مانند ہوگا, ایک چشمے کی مانند ہوگا جو پانی دیتا جاتا ہے, اور ہزاروں مسافر, ہزاروں رشتے, ہزاروں لوگ, انون نو لوگ آتے ہیں اور اس چشمے سے پیتے ہیں, اور وہ بلیس ہوتے جائیں گے. یہی پرامس اس فیتھ کی وجہ سے ہوا ہے. یہ شخص کا فیتھ تھا, فیتھ سے چلا ہے. ٹیسٹ آئے ہیں, آئیں گے. ٹیسٹ میں آپ نے سٹرانگ رہنا ہے, اور ٹیسٹ کے بعد وعدہ ہے. وعدے میں دیر ہو سکتی ہے, لیکن جب وعدے کا ٹائم گزر گیا ہے تو خدا نے بلیس کیا ہے, اور بیٹے کے ساتھ بلیس کیا اس شخص کو جو 5 اور 4 9 ہیرو ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. ان میں ایک ابراہیم ہے جو ایمان سے چلا ہے. دیکھا نہیں کیا ہوگا, جب ہم ایمان سے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں تو خداوند ہمارے لیے معجزات کرتا ہے. ایمان کے ساتھ چلا ہے, وطن کو چھوڑا, رشتوں کو چھوڑا, باپ کے گھر کو چھوڑا, تو وعدہ کیا تجھے بڑی قوم چھوٹی ہے, بہت سے بڑوں سے بھی بڑی ہے, تجھے برکت دوں گا, تیرا نام سرفراز کروں گا, تو تجھے مبارک کہیں گے, ان کو برکت دوں گا. جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا. اگر آپ بلیسڈ ہیں تو کئی بار اس نے مجھے گالی دی ہے, اس نے مجھ پر لعنت کیا, سو وٹ, وہ لعنت آپ پہ کام کرنے والی نہیں ہے. آپ تو بلیسنگ کے اندر, کورنگ کے اندر ہیں. کسی کی لعنت آپ کو کیا کر سکتی ہے؟ اور زمین کے سب وسیلے تیرے وسیلے سے قبیلے جو ہیں برکت پائیں گے. 5467 پرامسز ہیں خدا کے. 5467 ان ایک پرامس پہ جائیں گے تو آلموسٹ 10 سال کی سیری ہوگی. 5467 پرامسز ہیں ان دا بائبل. اگر کوئی بھی غور سے سنے, یہ بڑی پتہ کی بات ہے, فیتھ ہے کیا. اگر 5467 پرامسز ہیں,
اگر کوئی بھی وعدہ خدا نے کیا ہے اور اگر ہم ایمان سے اس چیز کو خدا سے مانگتے ہیں جس کا اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور ہمیں عطا کرتا ہے۔ عبرانیوں میں جیسے لکھا ہے 11ویں باب میں، ایمان سے حابل نے قائن سے افضل قربانی، قائن اور حابل کی قربانی کو جانتے ہیں۔ ایک شخص نے سوچا جو کچھ ہاتھ میں آتا ہے قربان کر دو، ایک نے سوچا نہیں بیسٹ قربانی دوں گا۔ خدا نے اس کو جو ہے فیتھ کے ہیرو میں اس کا نام ایڈ کر دیا۔ ہنوک زندہ اٹھا لیا جو کہ اس کے بارے گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے۔ میں اور آپ بھی اٹھائے جانے والے ہیں، لیکن خدا کی پسندیدگی میں آنا ضروری ہے۔ ایمان سے نوح نے کشتی بنائی اور خاندان کو بچا لیا۔ نوح کے زمانے میں سورج ہے، کوئی رین نہیں، کوئی طوفان آنے والا ہے، کوئی بلیو نہیں کر رہا، لیکن اس نے کیا ہے، خاندان بچایا ہے۔ ایمان سے ابراہیم اپنے ملک کو چھوڑا، رشتہ داروں کو، باپ کے گھر کو چھوڑ کر چل نکلا، اور جو بے اولاد شخص تھا خدا نے اس کو قوموں کا باپ بنایا، چونکہ کلام میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ توما نے کہا تھا جب یسوع مسیح زندہ ہوئے ہیں، وہ ادھر نہیں تھے، یسوع مسیح کو دوبارہ حاضر ہونا پڑا 40 دنوں میں۔ توما نے کہا جب تک میں اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں، ان ہاتھوں میں انگلی نہ ڈال لوں، یقین نہیں کروں گا۔ یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ میں اور آپ یہ خدا کو نہیں دیکھا، اگر ایمان سے جو کچھ بھی ہماری ضرورت ہے اس سے مانگتے ہیں تو وہ ضرور ہمیں دیتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی بات۔ آمین۔ تھینک یو۔